الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن پاک کا مختصر اور جامع حصہ ہر جمعہ میں جو عنوان تدریجاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ اور جامعہ کے ایک طالب علم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کے گھر کے حوالہ سے چند باتیں
آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور ان کی وجہ سے ان کا پورا گھرانہ اسلام لے آیا۔ اسی اسلام لانے کی وجہ سے ان کی والدہ ماجدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ کے چوک میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی یہ شہادت بھی مظلومانہ شہادت تھی، اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کا جو رائج مذہب تھا اس رائج مذہب سے بغاوت کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اور اسلام کو لبیک کہا۔ نہ صرف حضرت سمیہ شہید ہوئی بلکہ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور ان کے دوسرے بھائی عبداللہ بن یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ظلم کی شدت یہ تھی کہ ان پورے گھر والوں کو تپتی دھوپ میں گرم ریت کے اوپر لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے۔ ریت کی تپش کمر سے جسم کو جلا رہی ہوتی، سینے پہ پتھر بوجھ والا، اور اوپر سے سورج اسے بھی گرم کر رہا ہے۔ یوں یہ آگ میں جلتے اور ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، لا الہ الا اللہ۔ رسول انور نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں گزرے تو دیکھا یاسر اور آل یاسر کو ظلم و ستم کی چکی میں پسا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے کہنے لگے، میرے اللہ، تیرے محبوب کے ان غلاموں کو اس ظلم سے آزادی کب ملے گی؟ یہ جملہ کہہ کر پھر آل یاسر اور یاسر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہاری اس تکلیف اور مشقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اس ساری تکلیف اور مشقت اور عذاب کے بدلے میں اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور مجھے یوں لگا جب اللہ کے رسول نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ، میرے ان
مظلوم صحابہ اکرام کو اس ظلم سے آزادی کب ملے گی؟ تو اللہ نے اپنی وحدانیت کے اس خاص اور مخصوص انداز میں اپنے محبوب سے کہا ہوگا کہ جب غلام تیرے ہیں اور موحد میرے ہیں تو میں جب تک ان کو اپنی زمین پر آزمائش میں ڈال کر ان کے ایمان کو چیک نہ کر لوں تو پھر مجھے اپنی خدائی میں اتنا مزہ بھی نہیں آتا، لیکن یہ بڑے پکے اور پختہ ہیں، تو اپنی زبان سے انہیں بشارت سنا دے کہ جب یہ ان تکالیف میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں خدا کو ان کا کلمہ اتنا پسند آ گیا کہ میں نے جنت کے در و دیوار پہ ان کا نام لکھ دیا اور جنت ان کے نام پر الاٹ ہو گئی۔ اور یہاں یہ قانون اور اصول یاد رکھیں، رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج کل لوگ اسلام میں اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے سارے نظام سے مایوس ہوتے ہیں، یا کوئی بگڑا ہوا مسلمان اس لیے اللہ کے دربار میں آتا ہے کہ وہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور اہل دنیا اس کے مصائب کا حل اسے نہیں دے سکتے، وہ مجبور ہو کر کہتا ہے اب اللہ اللہ ہی کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، بس اللہ سے دوستی لگائیں گے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے دربار میں پتہ نہیں ایسا اسلام قبول ہے بھی یا نہیں، ایسی نمازیں قبول ہیں بھی یا نہیں کہ جو مجبور ہو کر آدمی نماز پڑھتا ہے، ایسا ذکر اور ایسا کلمہ، ایسی تلاوت اور ایسے حاجات کے نوافل کہ جو اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے جب دنیا سے مایوس ہوتا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں آ کر جھکتا ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ اسلام میں اور محمد کی غلامی میں جب کوئی آئے گا وہ خوش و خرم آئے گا، میں اس کو غلامی میں رکھ کر اس کو آزمائش میں مبتلا کروں گا، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ میرے محمد کے غلام کس حد تک غلامی میں سچے ہیں۔ اور قیامت تک یہ نظام اسی طرح قائم رہے گا، قیامت تک محمد کے غلاموں کی اور ارباب اقتدار کی جنگ رہے گی۔ یا تو محمد کے غلام اقتدار میں بیٹھ کر نبوی جھنڈا بلند کریں گے اور کائنات ارضی میں یہ اعلان کریں گے کہ محمد کے غلاموں کے پاس اقتدار آ گیا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اقتدار کی خیر مناؤ، تمہارے ایوان صدر میں اور تمہارے وزیر اعظم ہاؤس میں محمد کے دین کا جھنڈا لگے گا، یا پھر نہ تمہارے ایوان رہیں گے نہ تمہاری حکومتیں رہیں گی۔ اور اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اقتدار میں نہ ہوں تو پھر وہ ارباب اقتدار کے مقابلے میں رسول اللہ کی عظمت کے نغمے اور ترانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو اقتدار رسول اللہ کی غلامی میں نہیں، اس اقتدار اور ان سچے غلاموں کی ٹکر قیامت تک رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ بتلا دیا گیا جب غلامی رسول میں آئے ہو پھر عمار بن یاسر اور یاسر، سمیہ اور عبداللہ کے کردار کو دیکھ لو، جیسے وہ ظلم کی چکی میں پسے ہیں تمہیں بھی پسنا پڑے گا۔ آج ہمارے مسلمان تو کہتے ہیں جی دین میٹھا میٹھا ہونا چاہیے، پھر حلوہ کھاؤ، جلیبیاں کھاؤ،
لڈو کھاؤ، رسگلے کھاؤ، چمچم کھاؤ۔ بھائی دین بھی کبھی میٹھا ہوا؟ پتہ نہیں کس الو کے پٹھے نے کوئی بتلا دیا جی میٹھا میٹھا دین ہوتا ہے۔ دین پتہ ہے کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر، ان کا والد یاسر، اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ نکالتے ہیں تو ان کی زبان پر اس کلمے کی لذت آ جاتی ہے اور ان کے پورے جسم کو میٹھا کر دیتی ہے۔ یعنی مشکلات میں دین پر ڈٹنے میں جو انسان کے وجود پہ کیفیت آتی ہے، جو لذت آتی ہے، جو لطف آتا ہے، اس کا نام ہے مٹھاس دین۔ اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں میٹھا میٹھا دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، بس آہستہ آہستہ خسرا بن کر اللہ اللہ کرے، خسروں کی حیت اختیار کرے۔ خسرا سا دین ہونا چاہیے، نہ مرد نہ عورت، نہ مجاہد نہ صوفی، حقیقت میں ہے یہ کوفی، کردار ہے اس کا لوفی، مرے گا تو جہنم میں جائے گا یہ کھوفی۔ کھف کھف کرتا ہوا زندگی اپنی برباد کرے گا۔ حضور نے فرمایا آل یاسر میں محمد تمہارے ظلم پر بڑا غمزدہ ہوں، لیکن میرے رب نے تمہیں جنت کی بشارت سنا دی، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ عمار بن یاسر اکیلے رہ گئے، پورا گھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور یہ وہ خوش قسمت طالب علم ہے کہ جس کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ اسلام کی، اونچی آواز سے، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، لیکن زندگی بھر کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ عمار بن یاسر نے کہا ہو اللہ کے رسول مجھے ملا کیا، میں تو ماں بھی کھو بیٹھا، باپ بھی کھو بیٹھا، بھائی بھی کھو بیٹھا، مجھے ملا کیا، میں تو تنہا ہوں، مشکلات کا شکار ہوں۔ لیکن جب بھی رسول اللہ کو دیکھتے تو مسکرا کر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں سب کچھ لٹا کر بھی اللہ کے رسول آپ کے اس چہرے کو دیکھ کر خوش ہوں، میرا سب کچھ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں جب سے ہم دین کے راستے پہ چلے نا، اس کے بعد سے مصائب بہت آ گئے، دین نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ جملے آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جی دین نے ہمیں دیا کیا ہے؟ تم دین میں کیا لینے آتے ہو؟ دین سے کیا لینا ہے تم نے؟ یاد رکھیے دین میں آ کر کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ملتا۔ مومن آدمی کو دین میں آنے سے صرف اللہ ملتا ہے، محمد الرسول اللہ ملتا ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے انسان کو اپنے اس جسم کو آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے، اس جسم کو آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمار بن یاسر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے طالب علم، ایک مرتبہ یوں بیٹھے ہوئے مجلس علم جاری تھی،
ہر ایک آدمی اپنا اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ تو ایک دیہاتی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا بڑے متکبرانہ اور مفاخرانہ انداز میں کہنے لگا، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، مجھے تو کبھی آج تک سر درد بھی نہیں ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، انت لیس منا، تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہم مسلمانوں کی جماعت ہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کامل مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کو آزمائش میں ضرور مبتلا کرتا ہے، اس میں تکالیف اور مصائب آتے ہیں۔ اور تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، میں تو آج تک بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو مسلمان ہوتا، مومن ہوتا تو تجھ پہ مصیبت آتی، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے مسلمان، جب محلے میں کوئی بیمار ہو نا اور اس کے گھر میں بیماریاں زیادہ ہوں تو لوگ تبصرہ پیش کرتے ہیں، جی بندہ تو بڑا اچھا ہے، پتہ نہیں کس عذاب کی اس کو سزا مل رہی ہے، کل خود اسپتال میں جا رہا تھا، آج بیوی کو لے کے جا رہا ہے، بچے بھی اس کے بیمار ہیں، تو روز اسپتالوں کے چکر، کوئی نہ کوئی چکر ہے، یا تو اس کا رزق آرام نہیں، یا یہ کسی کو ستاتا ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ اور زیادہ بیماریاں تو لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ لگتا یہی ہے، حرام کماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حرامی تم ہو، حرام تم کماتے ہو، جو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا کامل مومن بندہ ہے، میں نے تو اس کے ایمان کی آزمائش کرتے ہوئے اس پر میں نے بیماریاں بھیجی اور اس کے درجے بلند کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے جب کوئی بندہ بیمار ہو نا تو وہ پریشان نہ ہوا کرے کہ بیماری کیوں آئی، کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی مصیبت میں گرفتار کیا، اے اللہ اس کے بدلے میں جتنی بھی تو نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں مجھے عطا فرمانا، اور یا اللہ میں یہ آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، ایسی آزمائش سے گزرنے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ تو مجھ سے اس آزمائش کو دور فرما دے۔ یہ بیماریاں یہ اللہ اپنی رحمت کے لیے بھیجتے ہیں مومن پر۔ بولیے کس پر؟ فوراً۔ مسلمان دوسرے کے بارے میں یہ بس کوئی نہ کوئی دیکھا، اسی لیے تو پکڑا گیا ہے نا، دیکھتے نہیں ہو اس کے حالات، روز کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے، ہم کیوں نہیں ہوتے؟ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ تم اس لیے نہیں ہوتے کہ انت لیس منا، تم تو ملت اسلامیہ میں سے ہو ہی نہیں، تم پر اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب کیسے آئے؟ ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتی، بولیے اونچی آواز سے، ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی ہر مصیبت اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ میں تیری ہر ادا پہ راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تیری کوئی بات ہمیں بری نہیں لگتی، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو اپنا رحم فرما۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جا رہے ہیں، ظاہر ہے رسول اللہ کا شاگرد ہے، اور شاگرد بھی ایسا کہ جو شروع دن سے پہلے 7 آدمیوں میں مسلمان ہوئے، سب کچھ لٹا دیا دین پر، ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک آدمی نے دیکھا بہت بڑا بزرگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی، خاص شاگرد، تلمیذ رشید، جا رہے ہیں، میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، ان کو ذرا بلاؤں،
اور اپنے گھر میں جب میرے گھر میں وہ قدم رکھیں گے برکت بھی ہوگی، ذرا ان کو دکھا بھی دوں۔ ہاتھ پکڑ کے لے آیا، حضرت تشریف لائیے، یہ میں نے گھر بنایا ہے، ذرا آپ اپنا مبارک قدم رکھیں گے برکت بھی ہوگی، اور ذرا اس کو دیکھیں بنا ہوا کیسا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے، دیکھا ہاں دیواریں بھی بڑی اچھی ہیں، دروازہ بھی بڑا اچھا ہے، چھت بھی بڑی کمال کی ہے، کام بڑے اچھے مستری نے کیا، بڑا مضبوط کام کیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کھیخیں کھل گئی اس کی کہ میرے مستری کی تعریف، میرے گھر کی تعریف عمار بن یاسر کر رہے ہیں۔ ساری تعریفات کرنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھ، موت تیرے پیچھے کھڑی ہے، تو موت کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ کیا کہا؟ یہ جو عالی شان گھر تو نے بنایا یہ تجھے موت سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی تو زندگی بھر اس گھر میں رہے گا۔ موت نے تجھے اپنے شکنجے میں گرفتار کرنا ہے، اور تیرا مقام قبر ہے، یہ گھر تیرا مقام نہیں ہے۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر، اس چیز پر کہ ہمارا گھر بہت اچھا بن جائے ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے سال بعد ماہ رمضان میں 1.5 گھنٹہ تراویح کے لیے مانگا جائے کہ اس میں تمہاری بخشش ہوگی، اللہ کے سامنے قیام کرو گے، مشقت اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں رضا کے سرٹیفکیٹ دے گا، وہ وقت نہیں نکالتے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی قبر کو عالی شان بنانے کے لیے 1.5 گھنٹہ قرآن سننے کے لیے نہیں نکال سکتے، روزانہ آدھا گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتے، 10 سے 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نہیں نکال سکتے، آدھا گھنٹہ قرآن اور حدیث کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے، اور ان محلات کو تعمیر کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ جو ہی روح جسم سے نکلتی ہے اولاد ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتی ہے، بلکہ یہ تو بہت بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ ابھی باپ بوڑھا نہیں ہوتا تو اولاد پہلے لڑنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک کہتا ہے جی آدھا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے بھی تو ابو کو پیسے دیے تھے، میرے بھی لگے ہوئے ہیں، میرا زیادہ ہے۔ پھر مایوس ہو کر میرے پاس آتے ہیں، کوئی تویز لکھیں، میرے ابو میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، مجھے میرا حق نہیں دے رہے۔ اس وقت میں دل میں کہتا ہوں بڈھے کا علاج ہے، یہ الو کا پٹھا جتنی محنت اس خنزیر پہ کی ہے یہ اپنی قبر کے لیے کرتا تو آج اس کی اولاد اس کے قدم دھو کر پیتی۔ یہ تو گھر میں خنزیر پالتا رہا ہے۔ اگر وہ اولاد ہوتی اور اس کے قلب و جگر میں باپ کی محبت ہوتی تو وہ کہتے باپ کی زندگی کا خون پسینہ اور محنت ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے جیسے مرضی دے، ہم نے اپنے وجود کو استعمال کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ ہمیں دے کر رہے گا، ہماری نظر باپ کے مال پر نہ ہو، اپنی قبر پر ہونی چاہیے۔ اور ساتھ بیوی بھی لے کر آتا ہے، بڑی نہ آپ بولو، بیوی کو کہتا تو بول میرے باپ کے خلاف، میری ماں کے، وہ انصاف نہیں کرتے۔ وہ پھر کہتی ہے جی اصل میں یہ جو میرے شوہر ہیں نا بہت شریف ہیں، یہ گنگا سا آدمی ہے، یہ بول ہی نہیں سکتا، میں بولوں؟ اچھا جی بیوی بول۔ بہت زیادتی کرتے ہیں جی، بہت زیادتی کرتے ہیں۔ کون زیادتی کرتا ہے؟ ان کے ابو، میرا سسر۔ آئے ہائے، یہ جو گھروں میں کتیاں پالی ہوئی ہے نا آج کل کے مسلمانوں نے، اور ان کی زبان سے ماں باپ کی توہین کرواتے ہیں، مجھے بتاؤ خدا کے دربار میں قبر میں جا کر جواب کیا دو گے؟
عالی شان محلات کو بنانے سے پہلے اپنے قبر کے مناظر کو سامنے رکھو۔ نزا کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اس ایک آواز میں ہے۔ کبھی کسی مرتے ہوئے کو دیکھ بھی لیا کرو کیسے مرتا ہے، اور مرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو میرے مسلمان بھائیوں، ذرا اس کو مرتے ہوئے دیکھا کرو کیسے مرتا ہے، اور پھر اپنی فکر بھی کیا کرو ہم نے بھی اسی طرح مرنا ہے اسی عالم میں، اور ہماری روح نکل جانی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ موت نے اپنا پنجہ ہماری کمر کے پیچھے یوں رکھا ہوا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ ماسک پہننے سے آدمی موت سے نہیں بچتا۔ یہ جو ہمارے نمازی ہیں نا، نماز میں بھی ماسک چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں تو مسئلے سمجھا کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں کس مسئلے پہ چلتے ہیں۔ مسجد میں بھی ماسک پہنتے ہیں، شرک کرتے ہیں خدا کے دربار میں۔ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو اس کے پنجے سے کوئی بچے گا نہیں۔ تندرست اور توانا انسان بھی یوں یکلخت گر کے مر جاتا ہے، اور وہ کھانسی والا کھاؤ کھاؤ کرتے ہوئے 10 سال گزار لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کھانسی والا نہیں مرا، تندرست جوان مر گیا۔ اس لیے اپنی موت کو سمجھو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ملاقات کرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ملاقات جس کو کہتے ہیں نا فیس ٹو فیس، یوں آمنے سامنے موت آتی ہے، ایسے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور اس کو کہتی ہے غور سے دیکھ مجھے، آ گئی ہوں اب روک کے دکھا۔ اس وقت وہ بول نہیں سکتا، وہ بتلا نہیں سکتا کہ مجھے کون آنکھیں دکھلا رہا ہے۔ وہ مخصوص قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور اس کی آوازوں سے پورا گھر رو جاتا ہے۔ جس وقت وہ آوازیں نکالتا ہے وہ موت آنکھیں دکھلا رہی ہوتی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جس کا اعتقاد اللہ پر ہوتا ہے، اپنے جسم کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، وہ موت کو دیکھتا ہے، موت اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، کہتی ہے میرے یار میں تجھے لینے آؤں؟ یہ کہتا ہے دیر کس بات کی، کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے جس کا تو دیوانہ تھا، جس رب کی اطاعت میں زندگی گزاری، اس سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھتی ہے موت، اللہ موت کو کہتے ہیں ذرا رک جا، میرا بندہ ہے، پہلے ذرا میں خود اس کو کلمہ تو پڑھا لوں۔ پھر اللہ بندے کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو عمار بن یاسر نے تپتے صحرا پہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ، یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ موت کو اللہ کہتا ہے اب قریب ہوتے جا، اس کی روح قبض کر، اس کی روح یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہوئے میرے پاس آئے اور اعلیٰ علیین میں اس کو مقام دے دو، اس لیے کہ زندگی بھر اپنے جسم کو میرے لیے مشقت میں ڈالتا رہا، آج میں نے اس کو راحت کے مقام عطا فرما دیے۔ اور جسم کو اٹھا کر مٹی کے حوالے کرو
یہ میرا جملہ بھی نوٹ کرنا جو میں بات کہنے لگا ہوں، مٹی کے حوالے کر دو، اور مٹی کو اللہ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی بھر میرے دین کو گڑبڑ نہیں ہونے دیا، میرے محمد کی سنت کو نہیں بدلنے دیا، اور اس کو چھوٹنے نہیں دیا، خراب نہیں ہونے دیا۔ اے مٹی قسم ہے تجھے میری، اگر اس کے جسم کو تو نے کھایا، گلایا، سڑایا، میں تیرے پاس اپنے بندے کا جسم امانتاً رکھتا ہوں، قیامت کے دن اسی طرح تجھ سے لوں گا۔ مومن کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں قبریں کہیں پھٹتی ہیں تو جو مومنین ہوتے ہیں ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور بعض قبروں میں تو ہڈی بھی نہیں ملتی، جسم تو دور کی بات ہے، ہڈی بھی نہیں ملتی۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ جسم کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے، کس کے لیے؟ اور اونچی آواز سے، اسی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، ماہ رمضان ہے، اس میں اللہ بخشتے ہیں۔ کون کون ہے جو اللہ سے بخشوائے گا؟ تو پھر رات کو جو یہاں تراویح پڑھتے ہیں، مجھے 8 تراویح میں کوئی بھاگتا ہوا نظر نہ آئے، اور 12 میں بھی بھاگتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہاں وضو کرنے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے۔ تراویح سنت 20 ہے، کتنی ہے؟ اونچی آواز سے، کتنی ہے؟ 20 سنت ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اور پوری 20 تراویح پڑھا کرو، پوری 20۔ جب 20 رکعتیں انسان پڑھتا ہے، پڑھ کر واپس جاتا ہے تو راستے میں فرشتے اس کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں، اور جو آدھے میں بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے الگ فرشتے رکھے ہیں جو اس پہ لعنت برسا رہے ہیں۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے، ادھر لعنت تجھ پہ خدا کی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ قرآن پاک کی تلاوت بھی روز کرنی ہے۔ رمضان میں خوب عبادت کرو، خوب عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے وہ پہلے کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ۔ رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ بھی بڑا باعث فضیلت ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ، کام کاج پہ لگے ہوئے لا الہ الا اللہ، گھر پہ آئے جتنا ٹائم ملے قرآن پڑھے، رات کو تراویح، اور اس کے بعد پھر جب تک سوتا، اور اگر رات کو سوتا ہے تو پڑھے لا الہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ وہ ہم نے لٹریچر لکھا ہوا ہے رمضان گزارنے کا آسان طریقہ، وہ وہاں پر بچے آپ کو دیں گے، وہ لے کر جانے ہیں، اور بالکل آسان سے وظائف میں نے اس کے اوپر اپنے بتلائے ہیں کہ جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ یہ رمضان قیمتی بنے گا۔ اور اسی طریقے سے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، چونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، کہ روزہ کھولتے ہوئے جلدی نہ کیا کریں، روزے اپنے برباد نہ کیا کریں۔ میں روزانہ نوٹ کرتا ہوں، ارد گرد ابھی بھی کئی مسجدوں والے 3 منٹ پہلے روزہ کھلواتے ہیں، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ٹی وی پہ جب اذان ہو، ٹی وی صادق المصدوق ہے؟ بول، ٹی وی سچ کا مرکز ہے؟ تو پھر ٹی وی پہ کیوں اعتماد کرتے ہو؟ ٹی وی پہ ہو گیا جی، ٹی وی پہ ہو گیا۔ گٹر سے آب زمزم نکل سکتا ہے؟ ہاں؟ تو پھر گٹر سے آب زمزم مانتے ہو؟ وہاں میں نے پچھلے جمعہ ہی بتایا تھا کہ سب جھوٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اس لیے جو نقشہ میں نے چھپوایا ہے، یہ بہت بڑے اللہ والے فلکیات کے ماہر ہیں، انہوں نے ماہر فلکیات سے مل کر ترتیب دیا، وہ اس امت کے محسن ہیں، ان کا نقشہ ہم نے چھپوایا، وہ لے جائیں، ہر بندہ اس کو فوٹو کاپی کرے، اپنے پورے محلے میں تقسیم کرے اس کو، اور جب یہاں سے سائرن بجے تو اپنا روزہ کھولو، اور جو دور رہتے ہیں وہ کیلنڈر لے کر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا 2-3 منٹ لیٹ کرنے کا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، جتنا لیٹ کھولو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ مسئلہ بالکل غلط بتلایا جاتا ہے کہ جی لیٹ کھولنے سے گناہ ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہوتا ہے، الو کے پٹھے کا مسئلہ ہے یہ رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ روزہ لیٹ کرنے سے لیٹ کھولنے سے مکروہ ہوتا ہے، لوگ فرماتے ہیں مکروہ ہوتا ہے، دن پوری جھوٹ بولنے سے مکروہ نہیں ہوتا، 2 منٹ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی فقہ لے کر آئے ہو تم۔ اور سحری بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے، جو کیلنڈر پہ لکھی ہے اسے بھی 2 منٹ پہلے آدمی بند کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سحری اور افطاری کے ٹائم کا اہتمام کریں،
باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کو میں صرف الدال علی الخیر کے طور پر، آپ حضرات یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارا یہ ادارہ ہے، یہاں الحمدللہ اس سال بھی 275 طلباء طالبات زیر تعلیم رہے ہیں، کتب کے حفظ کے بچیاں ہیں۔ اپنے مال میں سے، صدقات زکوٰۃ میں سے، عطیات میں سے اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا، بھرپور تعاون کرنا، غرباء کو بھی دینا، مساکین رشتہ داروں کو بھی، لیکن مدرسے کو بھی دینا ہے بھرپور طریقے سے۔ تقریباً میں نے حساب لگایا تھا 13,12,000 روپے پر مہینہ خرچہ ہے جو اس سال ہمارا ہوا۔ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ امریکہ دے گا؟ برطانیہ دے گا؟ نہیں، انڈیا والے دے دیں گے، کیا کہتے ہیں وہ، مودی سرکار دے دے گا۔ بھائی یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے، اور مسلمانوں پر فرض ہے مدرسوں میں پیسے دینا، مسجدوں پر پیسے لگانا فرض ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں بتلاؤں گا کہ کس بندے کے پیسے مسجد مدرسے میں نہیں لگتے، اگر موقع بیچ میں آ گیا، لیکن ابھی میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کس بندے کے مسجد اور مدرسے میں پیسے لگتے ہیں۔ جس آدمی کے پیسے اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں وہ پہلے مسجد اور مدرسے میں لگتے ہیں۔ اس لیے اپنے مال میں سے پورا حساب لوگوں کا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات، کوئی ایسا بندہ جو پیسے دینے کے بعد میں احسان جتلائے، وہ پیسے نہ مسجد میں دے نہ مدرسے میں دے۔ یہ بھی مت سمجھے کہ مدرسے والے بیچارے ہیں تو تب ہم دے رہے ہیں، خبردار، ایسے کسی گندے آدمی کے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، شریعت اسلامیہ نے آپ پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لازم کیا ہے کہ اشاعت دین میں حصے دار بنیں۔ اس اپنے مذہبی فریضے کو نبھانے کے لیے آپ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔